جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جماعت کی نماز میں ایک شخص بعد میں آئے، یعنی ایک رکعت ہو چکی ہو یا دو رکعتیں یا کچھ رکعتیں ہو چکی ہیں، اس کے بعد جو بندہ آتا ہے اس کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ تو اس شخص نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر اپنی بقیہ نماز پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ شخص امام کے ساتھ اگر یہ سلام پھیر دیتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ شخص جو امام جب سلام پھیر رہا ہو تو اس کو یاد بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ میری رکعتیں رہتی ہیں، اس کے باوجود یہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے تو اس کی تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس کو دوبارہ اپنی نماز دہرانی پڑے گی شروع سے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس شخص کو یاد نہیں رہا کہ میری رکعتیں رہتی ہیں، میں نے اٹھ کر نماز پڑھنی ہے، بھول کر اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا ہے۔ تو جو شخص بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دے، اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں تین صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ جو مسبوق ہے، جو بندہ جماعت میں بعد میں آ کر شامل ہوا ہے، یہ امام کے سلام سے پہلے سلام ختم کر دے، یعنی جو السلام کا لفظ ہے، صرف السلام کا لفظ، اس میں امام نے ابھی السلام پورا نہیں کہا، میم اس نے ادا نہیں کی، اس سے پہلے ہی مقتدی نے السلام کا لفظ کہہ دیا ہے، تو یہ امام سے پہلے اس نے سلام پھیرا ہے۔ اس صورت میں اس کی نماز بالکل درست ہوگی اور آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ امام کے سلام کے ساتھ سلام کا لفظ کہے، یعنی جیسے ہی امام نے السلام کا لفظ بولا تو اس کی جو میم ہے اس کے ساتھ ہی مقتدی کا بھی السلام ساتھ ساتھ ہی ادا ہوا، اس کی میم بھی اس کی میم کے ساتھ ادا ہوئی، تو اس صورت میں بھی مقتدی کی نماز بالکل درست ہے اور آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں صورتوں میں چونکہ امام کی نماز ختم ہونے سے پہلے مقتدی سے بھول کر غلطی ہوئی ہے، تو امام کی نماز کے دوران کسی مقتدی سے جو غلطی ہوتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے مقتدی پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ البتہ تیسری صورت یہ ہے کہ اس میں جو مقتدی ہے اس کا جو السلام کا لفظ ہے وہ امام کے سلام کے بعد ہوا ہو، یعنی امام نے السلام کا جو لفظ بولا ہے اس کے بعد مقتدی کا سلام کا لفظ ادا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس شخص کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ نماز کے آخر میں یہ سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کی نماز کے بعد اس سے یہ غلطی صادر ہوئی ہے، تو امام کی نماز کے بعد جب بندہ اپنی رکعات پوری کر رہا ہو اس میں اگر بندے سے غلطی ہوتی ہے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ عام طور پر ان میں سے جو پہلی دو صورتیں ہیں وہ پیش نہیں آتی کہ مقتدی امام کے ساتھ یا امام سے پہلے سلام پھیرے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ امام کے سلام کے بعد جو مسبوق ہوتا ہے وہ سلام پھیرتا ہے، تو اس لیے عمومی جو صورتحال ہے اس میں یہ تیسری والی صورت ہی ہے کہ امام کے سلام کے بعد مسبوق سلام پھیر رہا ہے اور بھول کر یہ سلام پھیر رہا ہے، تو اس پر بعد میں اپنی رکعتیں پوری کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ اللہ